نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے فتیلے کا استعمال۔ ناظرین کرام، اکثر و بیشتر لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں، رابطہ قائم کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کو لے کر۔ کچھ لوگ اپنے کاروبار کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں، ان کا کام نہیں چلتا، بہت کوششیں کرتے ہیں اپنی جانب سے لیکن کام نہیں چل پاتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، محنت بھرپور کر رہے ہیں لیکن صلہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ صحت کے طور پر بہت پریشان رہتے ہیں کہ دوائیاں کر رہے ہیں، کبھی کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک تکلیف جاتی نہیں دوسری تکلیف آ جاتی ہے، اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی دوا بھی کر رہے ہیں لیکن وہ دوا نہیں لگ رہی ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کے مسائل لے کر آتے ہیں کہ بچے ضدی ہو گئے ہیں، بچے پریشان کر رہے ہیں، بچے ضد کر رہے ہیں یا چڑچڑے ہو گئے ہیں، بیمار رہ رہے ہیں، صحت نہیں بن رہی ہے، کھانا پینا بند کر دیا ہے، کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ اپنے دیگر مسائل لے کر آتے ہیں جیسے کہ قلبی سکون نہیں مل پا رہا ہے، ہر وقت بے چینی سی ہے۔ تو ان تمام مسائل میں جب وہ ہم سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو علم الاعداد کے حساب سے ان کا حساب دیکھا جاتا ہے، اور جو حساب کتاب نکل کے آتا ہے تو اس میں یا تو ان کا اندرونی مرض آئے گا یعنی گھبراہٹ، بے چینی، اس کا علاج کرنا پڑے گا، یا پھر ان کے اوپر جسمانی بیماری آتی ہے، وہاں پر اس علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اور باقی ہے کہ اچھے ڈاکٹر کو رجوع کرنا پڑتا ہے اور علاج ہی کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی جن، بھوت پری وغیرہ، خبیث، ان شیاطین کی نظریں ہوا کرتی ہیں، اوپری نظر جس کو بولتے ہیں، تو ان کے اثرات ہو جاتے ہیں، کوئی کسی طرح کا کوئی اثرات ہو جاتے ہیں، ان کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں بہت پریشانیاں اور بے چینیاں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ معاملات ایسے بھی آتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دی، اس طرح کے۔ اب بہت سارے لوگ تو ایسا ہے کہ جن، پری، ان چیزوں کو نہیں مانتے، نظر بد کو نہیں مانتے، جادو ٹونے کو نہیں مانتے۔ تو جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کا تو ذکر کرنا یہاں پر بیکار ہے، کیونکہ وہ جب مانتے نہیں ہیں تو اس طرف رجوع بھی نہیں کرتے، اس طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ لیکن جو لوگ مانتے ہیں، اور ماننا بھی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ثابت ہیں، جادو بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا جانا ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے پری، جن، خبیث، شیاطین، یہ بھی قرآن سے ثابت ہیں۔ جن بھی اللہ کی ہی مخلوق ہے، ہماری اور آپ کی طرح۔ بہرحال تو جب کبھی یہ معاملات آتے ہیں، جن، خبیث یا نظر بد کا معاملہ، اثرات کا معاملہ یا جادو کا معاملہ، تو ان معاملات میں جو علاج دیا جاتا ہے اس میں اکثر فتیلے استعمال کیے جاتے ہیں، علاج کے لیے، جلانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان فتیلوں کو لے تو جاتے ہیں لیکن ان کا استعمال صحیح نہیں کرتے، صحیح طریقے سے انہیں استعمال نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں فیض حاصل نہیں ہو پاتا۔ عزیزو، ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے بیماری میں دوا کا صحیح مقدار میں لینا، صحیح طریقے سے لینا اور صحیح وقت پر لینا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس روحانی علاج میں بھی ان بتیوں کا یا جو بھی علاج دیا جاتا ہے ان کا صحیح طریقے سے اور وقت پر کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے مریض کیا کرتے ہیں کہ لے تو جاتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، علاج استعمال صحیح نہیں کر پاتے۔ اکثر و بیشتر فون کر کر کے پوچھتے ہیں، پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا کر کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب کچھ فائدہ تو حاصل نہیں ہوا، کام تو کر لیا تھا۔ پوچھا جاتا ہے کیسے کیا تھا، تو جب بتاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکل کے آتا ہے کہ انہوں نے کام ہی صحیح نہیں کیا۔ لہٰذا آج کے اس موضوع میں ہم آپ کو ان فتیلوں کا یا بتیوں کا صحیح استعمال بتائیں گے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے بعد اللہ کی جانب سے پورا فیض حاصل ہو۔ دیکھیے، فیض دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہم شفا دینے والے نہیں ہیں، آپ کو سکون دینے والے نہیں ہیں، آپ کا کام چلانے والے نہیں ہیں، آپ کے اوپر سے جادو ٹونا ہم توڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا کام ہے صرف اللہ کے کلام سے
آپ تک علاج پہنچانا، ہم علاج کے طور پر جو بھی تدابیر کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، باقی ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام بنا کر دینا ہے، آپ کا کام صحیح طریقے سے کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ شفا دینے والا ہے، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے، ذلت و رسوائی کا مالک بھی وہی ہے، شفا اور سکون کا معاملہ بھی وہی دیتا ہے۔ سب اللہ کے ہاتھ ہے، فیض دینا ہمارا نہیں، اللہ کا کام ہے، صرف کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم بنا کر دیتے ہیں، مریض استعمال کرتے ہیں، صحیح طریقے سے علاج کرتے ہیں اور اللہ اس کا فیض آپ کو دیتا ہے۔ آئیے دیر نہ کرتے ہوئے ہم ان بتیوں کو، ان فتیلوں کو جلانے کا صحیح طریقہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے میرے پاس 3 طرح کی بتیاں ہیں، اگر ان کو ہم نیچے سے دیکھیں گے، غور کریں گے تو ہمارے پاس ان کا نیچے کا سیرا بالکل ایک ہے، یعنی نیچے سے یہ بالکل برابر ہے، لیکن اوپر سے یہ چھوٹی بڑی نظر آ رہی ہیں۔ اس میں ایک بہت چھوٹی ہے، سب سے چھوٹی، ایک میڈیم سائز کی ہے اور ایک سب سے بڑے سائز کی ہے۔ دوسری غور دینے کی بات یہ ہے کہ ان کے سروں پر لال رنگ یا کالا رنگ لگا ہوا ہے یا دھاریاں کڑی ہوئی ہیں، کبھی کبھی یہ چیز نہیں ہوتی ہے، ایسے کر کے یہ امیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ دیکھیے اس رنگ کا یا امیٹھنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس بتی کا رخ یہ ہے، یعنی اس کو اس طرح سے، اس طریقے سے، اس طرف سے جلانا ہے، نیچے کی طرف سے نہیں جلانا۔ اب آتے ہیں اس کے طریقے کا۔ یہ جب ہم آپ کو فتیلے دیتے ہیں تو ان کو آپ کیا کریں کہ سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ اپنے گھر جا کر یہ سب سے بڑی بتی لیجئے اور اس بتی کو لے کر آپ مریض کو بٹھائیں اور بیٹھا کے اس کے سر سے لے کر پیر تک ایسے کر کے 49 بار، ایک کم 50 بار اسے اتار دیں، اور اتارنے کے بعد بالکل سنبھال کے محفوظ کر کے رکھ لیں، باقی اس کو ابھی جلانا نہیں ہے۔ اب آتی ہیں یہ 2 چھوٹی بتیاں، یعنی ایک سب سے چھوٹی اور ایک میڈیم سائز والی۔ اس میں سب سے بڑی بتی لینا ہے اور سب سے بڑی بتی کو لے کر اس پر روئی لگانا ہے، ہلکی سی روئی لپیٹیں پوری بتی پہ، اور اس کو صبح، دھیان دینے کی بات ہے، اس کا وقت بتا رہا ہوں، صبح سورج نکلنے سے لے کر 10-11 بجے تک، یعنی زوال شروع ہونے سے پہلے تک اس بتی کو جلانا ہوتا ہے۔ روئی لپیٹیں، اس کے اوپر سرسوں کا تیل لگائیں ہلکا ہلکا اور مریض کے سامنے اس کو جلا دیں۔ یہ جلتی رہے گی، مریض اس کو دیکھتا رہے گا۔ دھیان دیں، یہ چھوٹی بتی صبح سورج نکلنے سے لے کر 10-11 بجے تک جلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد میڈیم سائز والی منجلی بتی جو ہے، اس کا نمبر آتا ہے، یہ بتی شام کو سورج ڈوبنے سے لے کر رات کو 10-11 بجے تک۔ منجلی بتی بیچ والی صبح نہیں جلانا ہے، شام کو سورج ڈوبنے سے لے کر رات کو 10-11 بجے تک کے درمیان جلانا ہے۔ طریقہ وہی ہے، روئی لپیٹنا ہے، سرسوں کا تیل لگانا ہے اور مریض کے سامنے اس کو جلا دینا ہے۔ اور دینے کی بات یہ ہے کہ اس بتی کو، یعنی نہ تو چھوٹی بتی کو نہ منجلی بتی کو، کسی بھی بتی کو اتارنا نہیں ہے، مریض کے اوپر سے اس کو بالکل نہیں اتارنا ہے، صرف جلانا ہے، چھوٹی صبح بڑی شام۔ اور ایک غور دینے کی بات میں آپ کو بیچ میں بتا دوں کہ جو ذکر آ رہا ہے کہ سرسوں کا تیل لگانا ہے یا کڑوا تیل لگایا جاتا ہے، تو یہ بھی دھیان رکھیں کہ تیل جو لگانا ہے وہ آپ کو اپنے کچن کا لگانا ہے۔ اکثر مولوی صاحبان سر پر لگانے کو، کانوں کے اندر لگانے کو یا بدن پہ ملنے کے لیے، تکلیف کے مقام پر لگانے کے لیے چراغی کا یا پڑا ہوا تیل دے دیتے ہیں۔ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، ایک عام سی بات ہے کہ اللہ کا کلام جس تیل پر پڑھ کے دم کیا گیا ہو، کیا اس تیل کو جلانے کی کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ بہت سارے لوگ یہ حماقت کر بیٹھتے ہیں کہ وہ پڑا ہوا تیل لگا کر اس کو جلاتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنے سے الٹا آپ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اور کہیں نہ کہیں ہم بھی پھنسیں گے کہ ہم نے حق دیا تو ہم نہیں ہے۔ لہٰذا پڑا ہوا تیل نہیں لگانا ہے، دھیان رہے، کچن کا تیل یعنی سادہ تیل لگانا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سب سے بڑی بتی، جو یہ میں نے آپ کو دکھائی تھی، اس کا یہ آپ نے 49 بار اتار کے رکھ لی تھی۔ اب اس کا کیا ہے کہ نہ تو یہ صبح جلانا ہے، نہ دوپہر جلانا ہے، نہ شام جلانا ہے، یعنی اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، یہ ہر وقت جلا سکتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب کبھی مریض کے اوپر بے چینی حاوی ہو، وحشت حاوی ہو جائے،
اچانک درد ہونے لگے، بے چینی ہونے لگے، مریض پریشان ہے، نکل بھاگنے کو تیار ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے اس کو، تو ایسی کنڈیشن میں جب جس کو کہ ہم ایمرجنسی کی کنڈیشن کہتے ہیں، اس ایمرجنسی میں اس بتی کو فوراً ایک بار پھر سے 49 بار اس کے اوپر سے اتاریں، اور اتارنے کے بعد روئی لگائیں، اور روئی لگا کے اس کو تیل لگا کر مریض کے سامنے جلا دیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی پوری جل نہیں پاتی، اس سے پہلے مریض کو فیض حاصل ہو جاتا ہے، سکون حاصل ہو جاتا ہے، نیند سی آ جاتی ہے۔ عقیدے کے ساتھ کیجیے، فیض دینے والا اللہ ہے۔ آج کے اس موضوع میں اتنا ہی ہم نے آپ کو بتانا تھا، ہم نے بتا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو کام صحیح طریقے سے کرنے کی سمجھ عطا فرمائے اللہ۔ ہمارا کام دینا تھا، ہم نے دے دیا، آپ نے کام کر لیا۔ شفا دینے والا، فیض دینے والا، سکون دینے والا اللہ ہے۔ اللہ آپ سب کو قلبی سکون، روحانی اور جسمانی سکون عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔